اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارادہ تو میرا پچھلی ویڈیو کی ریکارڈنگ کے وقت یہی تھا کہ میں اپنا مشاہدہ جو میں نے اپنی بہن کے متعلق دیکھا ہوا ہے بڑا خوبصورت وہ بیان کروں گی، لیکن ایک ایسا مشاہدہ میری دوسری بہن ہے، چھوٹی کہہ لیں، تو انہوں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس کے متعلق مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بہت سی پریشانیوں کا اس میں حل ہے، اور اس قدر خوبصورت واضح خواب ہے ان پریشانیوں کے متعلق جو میں ابھی بیان کروں گی، اس کا حل دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور ہاتھ مبارک لکھتے ہوئے۔ شروع میں یہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دے رہی ہوں کہ آپ کی پریشانیوں کا حل ہے اس میں، تاکہ آپ اس کو پورا سنیں اور سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ جون سی بھی پریشانی ہے جو اس میں میری بہن نے اس وقت بیان کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا، ایک وظیفہ، ایک درود کہہ لیں عطا فرمایا ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، جو مستند ہے، کیونکہ اس لیے نہیں کہ خواب میں میری بہن نے دیکھا ہے، بلکہ یہ ملتا ہے حدیث میں، لیکن اس کا مجموعہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عطا فرمایا ہے تو آپ کے تمام مسائل کا انشاءاللہ تعالی حل ہے۔ اس میں بتایا بھی گیا، آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میری بہن کے متعلق میں ڈیٹیلز نہیں دوں گی، اور نہ ہی میں چاہوں گی کہ کوئی ڈیٹیلز اس میں سے لے یا مطلب مجھ سے پوچھے۔ تو چلتے ہیں اس کے خواب کی طرف۔ پریشان تھی وہ آج کل ذرا، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ دیکھیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ دن کا وقت تھا، بس پریشانی میں کہتی میں دعا مانگتے مانگتے اس کو اونگ آ گئی، اور اس نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی آس پاس کی گلیاں ہیں، لیکن وہ پرانا دور ہے، کچے مکان ہیں، وہ گلی ہے جو سیدھے مسجد نبوی کی طرف جاتی ہے، اس کی طرف میں مڑتی ہوں تو وہی کچے مکانات اسی طرح دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح تھے وہ ہیں۔ اب اس گلی میں جاتی ہوں تو پہلے ہی دروازے کو جب میں کھٹکھٹاتی ہوں تو جب دستک دیتی ہوں تو اندر سے آواز آتی ہے کسی خاتون کی، من عند الباب، کہ دروازے پر کون ہے؟ تو میری بہن کہتی ہے، میں اپنا نام کہتی ہوں، بتاتی ہوں، تو دروازہ کھلتا ہے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں اماں کے، وہ دروازہ کھولتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں مرحبا مرحبا، اور اندر آنے کی اجازت دیتی ہیں، گلے لگاتی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں جا کر زمین پر ایک چٹائی بچھی ہوئی اس پر بیٹھتی ہوں، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ نہیں تم یہاں نہ بیٹھو، وہاں پہ چارپائی ہوتی ہے ایک، کہتی یہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ تو کہتی میں پائے جو پاؤں کی طرف جو پایا ہوتا ہے وہ اس کی طرف بیٹھ جاتی ہوں، اور اماں عائشہ جو ہے وہ سرہانے والی اس کی طرف بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مطلب مجھے پریشان دے کر فرماتی ہیں کہ کیا ہوا ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ایسے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے کہ میرے کچھ بیان کرنا ہے اپنے دل کا حال۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آپ کی ملاقات کروا دیتی ہوں۔ کہتی پھر اماں عائشہ جو ہے وہ جو متصل ایک کھڑکی ہے مسجد نبوی سے، اس کے قریب کھڑی ہو کر فرماتی ہیں کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے فرماتے ہیں کہ کون؟ تو جب اماں عائشہ میرا نام لیتی یعنی میری بہن کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنتی بنتی بنتی، میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی، سبحان اللہ الحمدللہ۔ پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں قریب اس کے مسجد نبوی کی جو متصل کھڑکی ہے، تو میں وہاں بیٹھتی ہوں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوں، کاروبار کی بندش بھی ہو گئی، کاروبار بھی بند ہے، نہیں چل رہا، بیٹے کی طرف سے بھی پریشان ہوں اس کے حالات کی وجہ سے، میری بیٹی بھی بیمار ہے اس کے حالات کی وجہ سے بھی پریشان ہوں، امتحانات سر پہ ہیں، اور دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے، کہتے ہیں کہ وہاں ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچی ہوتی ہے اس پر کچھ تحریر فرماتے ہیں، اور اماں عائشہ کو دے کر کہتے ہیں کہ یہ اس کو دے دو۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اس طرح پڑھو جس طرح کوئی ترانہ ہوتا ہے زندگی کا، یعنی کہ ہر پل، ہر دم، ہر وقت
ایک ترانہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا، آپ کو جب پسند آ جاتا ہے کچھ اور آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہتے، چاہے وہ نعت کے الفاظ ہیں، چاہے وہ حمد کے الفاظ ہیں، چاہے قرآن کی کوئی آیت، کچھ بھی ایسا ہوتا ہے جس کو آپ ترانہ اپنی زندگی کا بنا لیتے، کوئی ورد ہے، کوئی وظیفہ ہے، جیسے ہم درود کو بنا لیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے آپ کو اسی الفاظ آپ کے دل میں، آپ کی زبان پر اور کانوں میں گونجتے رہتے ہیں، تو اس کو ترانہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو وہ پرچی دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کو کہو کہ اس کو اپنی زندگی کا ترانہ بنا لو، تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ میری بہن کہتی ہے جب وہ پرچی مجھے عطا کی گئی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس پر لکھا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے وہ وظیفہ جس کو آپ نے کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ ایسے ارشادات تھے جو میرے لیے تھے، وہ میں اس ویڈیو میں نہیں کہوں گی، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آنے والی 1-2 ویڈیوز اسی کے بارے میں ہو جائیں گی۔ اپنی بہن کی ویڈیو کے بعد دوسری بہن جو اس دنیا سے جا چکی ہیں، بہنوں میں چھوٹی ہیں، تو یہ ان کا مشاہدہ تھا، خواب تھا، جس میں میں نے ان سے اجازت لی۔ میں نے کہا کیا یہ ایسا ہے کہ میں کہتے سب کو بتا دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، کیونکہ ان کے دل میں یہی ہے کہ سب کو بتایا جائے۔ تو آپ ہی کے لیے ہے یہ مشاہدہ، میری بہن کے ذریعے ہو جائے، میرے ذریعے ہو جائے یا میری دوست کے ذریعے ہو جائے، یہ تمام تر معاملات آپ لوگوں کے لیے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پریشانیوں پر بے پرواہ بھی نہیں اور نظر کرم ہٹائے ہوئے نہیں، ان کو فکر ہے آپ کی پریشانیوں کی، وہ آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ بس لگ جائیں، جت جائیں، جو کچھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الفاظ کو اٹھا لیں اور واقعی اپنی زندگی کا ترانہ بنا لیں، یقین جانیں۔ تو میں اس لیے آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں کہ لگ بھگ اس کو 3-4 دن ہوئے کہ تھی، اس کے بعد میں نے اس کو اسی طرح پڑھنا شروع کر دیا، ورد اپنا بنا لیا، ترانہ اپنا بنا لیا، تو الحمدللہ زندگی کے بہت سی الجھنیں سلجھتی ہوئی نظر آئیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آسانیاں ہو جاتی ہیں آپ کے لیے، آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ بس جب آپ کو سکون مل جاتا ہے، پریشانیاں تو رہیں گی، مصائب تو رہیں گے، آزمائشیں تو رہیں گی، ہم جو ہے صرف مکلف ہیں اپنی کوششوں کے، وہ ہم کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ چلے گا، کیونکہ یہ سکون اور آرام کی دنیا نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ چلیں گے، مسائل بھی ہوں گے، مصائب بھی ہوں گے، مشکلیں بھی ہوں گی، لیکن درود کی کثرت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے الفاظ مبارک جو بھی ہوتے ہیں، میں آپ کو آگے کر دیتی ہوں، جس کو جتنی توفیق ہوتی، جس طرح توفیق ہوتی، وہ پڑھتا رہے، بغیر گنے پڑھیں، گن کر پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی جو مسائل اس نے اپنے دل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے، ان میں سے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس کے لیے پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی راحت ہوگی۔ اور ایک دفعہ یاد رکھیے گا، بدلے مت کچھ۔ ایک دفعہ جب آپ کو کسی بھی دعا، درود، الفاظ مبارک، جو بھی کلمات ہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کی یقین پر ہوتا ہے یہ، اور اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کو چھوڑا مت کریں، اس کو اپنی زندگی کا ترانہ بنا لیا کریں، چھوڑیں مت، ہمیشہ آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ملتا رہے گا۔ یقین ہے، دعا ہے، رب کریم تمام تر سننے والی، جہاں جہاں پہ یہ سنا جا رہا ہے، آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، آپ کی نسلوں کو اپنے دین کے لیے، اپنے قرب کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ذکر کے لیے چن لے، اور یہ نعمت کبھی بھی نہ چھینے۔ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ آپ سب کو اللہ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔